الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف تمہید اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو اللہ وحدہ لا شریک ہے. یقیناً وہ خالق و مالک ہر طرح کی حمد اور ثنا کے لائق ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا. پھر اس حضرت انسان کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر انسان اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا پوری زندگی شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا. درود و سلام
امام الانبیاء، ہادی برحق، سردار رسل، شافی محشر، ساقِ کوثر، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ عزیزان گرامی، آج ہم اس مختصر وقت میں اس بات کو بیان کریں گے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں، نماز وہ ایک اہم فریضہ ہے جو 5 وقت اس فریضے کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر انسان اس نماز کو بر وقت ادا کرتا ہے، پورے اطمینان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کی زندگی ہر اعتبار سے پرسکون ہوتی ہے۔ اگر وہ نماز میں بگاڑ کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز کو ادا نہیں کرتا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو یاد رکھیے تو اس کی زندگی کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اس نماز کو مومنوں پر فرض کیا گیا ہے وقت مقررہ پر۔ جب اذان ہو جائے، انسان اپنی دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر فوراً اللہ کے حضور آ جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہی نماز جب انسان اس نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا، بر وقت ادا کرتا ہے، قیامت کے دن یہ نماز اس کے کام آئے گی۔ بر وقت نماز کو ادا کرنا اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے، سب سے پسندیدہ عمل ہے؟ تو فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اور دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو ضائع نہیں کرتا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں، بر وقت نماز کو ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نماز کو ادا کرتا ہے، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے دلیل بھی ہوگی اور اس کے لیے نور کا باعث بھی بنے گی اور اس کے لیے نجات کا سبب بھی بنے گی یہ نماز۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا،
جو شخص اس نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا، نہ قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی، نہ دلیل کا سبب بنے گی، اور نہ نجات کا سبب بنے گی۔ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، فرمایا یہ بے نمازی شخص جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، حمان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو منافقین کا سردار تھا، جو بے نماز ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک پڑھ لی 4 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، یا پڑھی ہے تو وقت پہ نہیں پڑھی، بے وقت نماز کو پڑھا۔ آگے حدیث آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا ایمان نہیں جس نے نماز کو ضائع کر دیا، اس کا دین نہیں جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے انتہائی مخلص دوست نے اس بات کی نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ ابو درداء لا تشرک باللہ شیئا، ابو درداء زندگی میں اس خالق کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ، اس پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، یاد رکھنا اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیے نہ جائے، تجھے مار نہ دیا جائے، تجھے زندہ نہ جلا دیا جائے، اس خالق کے ساتھ تو نے شرک والا معاملہ نہیں کرنا۔ شرک اتنا بڑا گناہ، ایسا گناہ ہے جو بے شمار مرتبہ آپ نے سنا ہے، مشرک شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ اور دوسری نصیحت کیا کی؟ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، ابو درداء کبھی بھی جان بوجھ کر فردی نماز کو چھوڑنا مت۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ اللہ کے ذمے سے بری ہے، اللہ کی حفاظت سے بری ہے، اللہ اس کی حفاظت پھر نہیں فرماتے۔ اور جو شخص نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ، ابو درداء کبھی شراب کو مت پینا، کیونکہ یہ برائی کے دروازوں کی چابی ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، فرمایا جان بوجھ کر کبھی نماز کو ترک مت کرنا، کیونکہ نماز ایسا عمل ہے کل قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز کے سوال کے اندر کامیاب ہے تو انسان نے قد افلح وانجح، اس نے تحقیق کامیابی کو حاصل کر لیا، فلاح کو حاصل کر لیا، نجات کو حاصل کر لیا۔
اور جو شخص نماز کے سوال کے اندر ناکام ہو جاتا ہے فقد خواب و خاسرا، اس نے نقصان اور گھاٹے کو اٹھایا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا نماز ایسا عمل ہے، ایسا فریضہ ہے، اس کو ادا کرنے کے بعد بھی انسان کی نجات نہیں جب تک اس کو ادا نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، خاندان، معاشرہ، اولاد نافرمان ہے، خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے فساد ہے، معاشرے کے اندر قتل و غارت عام ہے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے۔ اس کی سب سے بڑی دو وجہ ہمیں سمجھاتی ہیں، ایک تو نماز کو چھوڑنے والوں کی کثرت ہے، اور ایک نماز تو ادا کرتے ہیں مگر سنت کے مطابق نماز کو ادا نہیں کرتے۔ اگر میں یہ بات کہوں 95% ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہمیں نظر آئیں گے جو بے نماز ہیں، 5% ہمیں ایسے لوگ آئیں گے جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور ان میں سے 4% ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں سنت کے مطابق ہی نہیں ہیں۔ 1% ہمیں لوگ وہ نظر آتے ہیں جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو اطمینان اور سکون کے مطابق اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کا فریضہ مانتے ہوئے، معانی پر غور کرتے ہوئے کہ میں کس خالق کے سامنے، کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو پوری کائنات کا رب العالمین ہے۔ 1% ہمیں لوگ نظر آتے ہیں صحیح نماز پڑھتے ہیں، اور اس بات کے اندر کوئی بعید نہیں ہے۔ جو آج لوگ جو ہیں دن رات اس دوڑ میں ہے کہ مجھے حکمرانی مل جائے، مجھے کرسی مل جائے، اگر ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں تو 99% ایسے لوگ ہیں جو بے نماز ہیں، 1% ہمیں نمازی نظر آتے ہیں ان میں سے۔ اس ملک پر مہنگائی کیسے نہ آئے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے معاونین وزراء کو یہ نصیحت کرتے ہیں، نماز کے بارے میں میں ذرہ بھر بھی آپ سے غفلت کو برداشت نہیں کروں گا، اگر تم نے نماز جیسے اہم فریضے کو ادا کیا تو باقی معاملات بھی تم اچھی طرح ادا کرو گے، اگر نماز جیسے فریضے کے اندر تم نے سستی کی تو یاد رکھنا نماز باقی معاملات کے اندر بھی تم سست ہو، ان کو ایمانداری کے ساتھ تم اچھی طرح ادا نہیں کرنا ہے۔ صرف زبانی دعوے کہ مدینہ کی ریاست کو قائم کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، عمل بھی کر کے دکھائیں، تب اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آئیں۔ اور جو لوگ سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، فلاح کو حاصل کر لیا، کامیابی کو حاصل کر لیا، جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کیا، پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا، رکوع اچھی طرح کیا، سجدہ اچھی طرح کیا، قیام اچھی طرح کیا، تشہد بھی اچھی طرح کیا، سنت کے مطابق نماز کو ادا کیا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، جن کے دلوں میں جنت کا طمع ہے اور جہنم کا ڈر اور خوف ہے، یہ مومن کامیاب ہو گئے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔
تو بہرحال سب سے پہلے ہم نماز پر پابندی کریں، وقت پہ ادا کریں، سنت کے مطابق ادا کریں۔ سب سے پہلا وہ شخص جو نماز پڑھنے کے باوجود پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں، نماز پڑھتا ہے نا، ابھی قرآن مجید کی آیت شروع میں پڑھی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ہلاکت ہے، وائل ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کا شکار ہے، نماز پڑھتا ہے پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ یا تو سنت کے مطابق نماز کو ادا ہی نہیں کیا، یا پھر وقت پہ ادا نہیں کیا۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ ذرا سنیں، جو لوگ وقت پہ نماز ادا نہیں کرتے، اور ایک صحابی کا بھی واقعہ ذرا سننا، 7 عذر پیش کیے ہیں انہوں نے، 7 عذر، کس بنا میں کہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاة له الا من عذر، ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا جس نے اذان کو سنا، من سمع النداء، اذان کو سننے کے بعد، فلم یأتہ، نماز پڑھنے نہیں آتا، دکان پر بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، گھر میں بیوی بچوں میں مشغول ہے، بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے، کان میں اذان کی آواز پڑ رہی ہے، اے اللہ کے بندے وہ خالق کے گھر میں آ جا جو رب سب تمام جہانوں سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف آ جا۔ من سمع النداء فلم یأتہ، کہ نماز کے لیے نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں، الا من عذر، مگر کوئی شرعی عذر ہو، انسان بیمار ہے، انسان سویا ہوا ہے، پتہ نہیں چلا، بے ہوشی کی عالم میں ہے، یا سفر کے اندر تھا، وقت نہیں ملا، جب اپنی منزل میں پہنچا نماز کو ادا کرتا ہے، یا بارش کا موسم ہے، بارش پڑ رہی، گھر ہے، مسجد نہیں جا سکتا، گھر میں نماز پڑھ لیتا، جماعت کو نہیں حاصل کیا اس نے، الا من عذر، کوئی شرعی عذر نہ ہو اس کے لیے، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم دورائیں اپنی نظر میں، کتنے لوگ ہیں، جماعت جب کھڑی ہوتی تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، 1 صف 1.5 صف، اتنے نمازی ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد بے شمار نمازیوں کی تعداد لگی ہوتی ہے، ایک آتا ہے وہ جماعت کراتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ جماعت کرواتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ جماعت کرواتا ہے۔ روٹین نہیں ہے یہ غلط ہے طریقہ، کبھی رہ جائے انسان کی نماز پھر بعد میں جماعت کروا لے، ہر نماز ہر روز یہ انسان نے طریقہ بنایا اور آتا ہے نماز پڑھتا ہے اور پڑھاتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا اذان سننے کے بعد جو مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آتا، وقت میں نماز کو ادا نہیں کرتا، میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ذرا غور کرنا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور آئیے وہ نبینا صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہوتے ہیں، 7 عذر پیش کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نبینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا،
گھر میری مسجد سے کافی دور ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میری ہڈیاں بھی جواب دے چکی ہیں، میرے جسم کے جوڑ جواب دے چکے ہیں، میں چل نہیں سکتا صحیح طرح۔ پانچواں عذر کیا پیش کرتے ہیں؟ راستے میں جھاڑیاں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں۔ چھٹا عذر یہ پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں جنگل بھی ہے، درخت بھی ہیں، درندے بھی ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کسی درخت کو لگ کے مجھے چوٹ لگ سکتی ہے، پاؤں پہ کانٹا چبھ سکتا ہے، کوئی درندہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور ساتواں عذر یہ پیش کیا، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ 7 عذر پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ آپ کا دل نرم تھا، نرمی نے جوش مارا، فرمایا میرے صحابی جا گھر میں نماز پڑھ لینا، ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس واپس بلایا اور کیا پوچھتے ہیں؟ هل تسمع المؤذن فی البیت الذی انت فیہ، جس گھر میں تم رہتے ہو میرے صحابی، اس گھر کے اندر مؤذن کی آواز جاتی ہے؟ اس وقت ہم سب کو پتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا، کھڑے ہو کر مسجد کی چھت پہ اذان کہی جاتی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں میرا گھر مسجد سے دور ہے، میں قربان جاؤں، کہہ سکتے تھے نہیں، مگر نہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی سے مزین کیا ہے، ایمان سے مزین کیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں میرے کانوں میں مؤذن کی آواز پڑتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فَأْتِهَا، ایک روایت میں فَأَجِبْ کے لفظ ہیں، ایک روایت کے لفظ فَحَيَّ هَلًا، پس تو جماعت کے لیے ضرور آ، اس کا جواب دے، اور تم جلدی نماز کے لیے آؤ، نماز تم نے مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے۔ 7 عذر پیش کیے ہیں۔ ہم کون سا عذر اللہ کے دربار میں پیش کریں گے؟ جو دکان پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، فیکٹری میں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کون سا عذر پیش کریں گے؟ ذرا ہم سوچئے، میں بھی اور آپ بھی ایک لمحے کے لیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، آنکھوں سے نبینے ہیں، لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دور میں آپ کو پتا مدینہ منورہ ایسا تو نہیں جیسے آپ لانے والا کوئی بھی نہیں۔ مسجد میں میری بات کا برا محسوس نہ کرے کوئی بھائی دوست، آج یہ وبا جس کا ہم شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ معمول کے مطابق سارے معاملات ہم کر رہے ہیں، دکان پہ بھی جا رہے ہیں، آفس میں بھی جا رہے ہیں، فیکٹری پہ بھی جا رہے ہیں، مزدوری کے لیے بھی جا رہے ہیں، مسجد کی باری آتی ہے جب کورونا ہے، مسجد نہیں جانا، مسجد میں نہیں جانا، بازار میں شاپنگ کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو کورونا نقصان نہیں دے گا۔ مسجد میں نعوذ باللہ تم نماز کے لیے آؤ گے تو کورونا تمہیں پکڑ لے گا۔ اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ رب ہمارا ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ آئیے ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مومنو اگر تم فلاح اور کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی پریشانیوں سے نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہو، قبر کی پریشانیوں سے نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہو، حشر کی پریشانیوں سے نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہو،
تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، معافی مانگو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بر وقت نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ کتاب اللہ کی نازل کیا کتاب ہے، قرآن مجید وحی جلی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو قرآن کی تشریح ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، قرآن کے بعد بغیر حدیث سمجھ نہیں آ سکتی، دونوں چیزیں لازم ہیں۔ وہ وحی خفی ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسول۔ تم میں دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک میرے صحابہ ان دو چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، سیدھے رستے سے نہیں ہٹا سکتی کوئی دنیا کی کوئی طاقت۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، میرا طریقہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا البتہ تحقیق میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے صحابہ جس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ کیا مطلب؟ جس دین کے اندر ہر چیز واضح ہے، ہر چیز، کوئی چیز نہیں چھپی، اور اس دین سے اعراض کرنے والا وہی شخص ہوگا جس نے ہلاکت اور تباہی والے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تو فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بر وقت نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، وہ شخص نماز تو پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود پھر بھی اللہ کی تحقیق آگ میں جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، میرے